کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دوں گا، اگر ایسے نہ کرو گے پھر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ معاذ اللہ، ہم نے ایسے ہی کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بطور مثال میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی کے دربار مقدس میں کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے کیا، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس رزق حلال نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے اسے ترغیب دی کہ وہ دعا کہاں گئی، وہ وظیفہ تو سے کدھر چلا گیا کہ جس کے صدقہ سے رب کائنات فرشتوں کو رزق عطا فرماتا، تو بھی پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھ لیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ وہ بندہ چلا گیا۔ چند دن کے بعد حاضر ہو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں اذان فجر کے وقت پڑھا کرتا تھا، کیا بلا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لیا کر۔ چند دن کے بعد وہ آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو سنبھالوں کیسے۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی یہی عرض کیا، اللہ کے نبی دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہوں، یا رسول اللہ بڑی محنت و مشقت کرتا ہوں مگر نتیجہ صفر۔ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب تو اپنے گھر جائے اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہا کر، یعنی آپ اپنی عادت بنا لیں، آپ بھی سارے اس وظیفے کو یاد کر لیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی، یہ بھی اپنے گھر جا اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ، لیکن اگر تیرے اہل خانہ تیرے سامنے نہ ہوں، بطور مثال جس طرح ہمارے ہاں آج کل گلی لمبی ہے، دروازہ آپ کا باہر ہے، یا دروازہ صحن میں کھلتا ہے، صحن میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے گھر والے خواہ وہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے بچی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے اہل خانہ کمرے کے اندر ہیں، آپ داخل ہوئے تو سامنے صحن تھا۔ میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولنے کے بعد جب تو اپنے گھر میں دایاں قدم رکھے بسم اللہ شریف کہہ کے تجھے سامنے کو نظر آئے اسے السلام علیکم کہہ، اگر تیرے گھر میں سامنے کوئی نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ کو سلام کہہ لیا کر۔ پھر الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں، فرمایا پھر مجھ کو سلام کہہ لیا کر۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ عمل کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، چند دن کے بعد آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا تھا، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ میں نے ہمسائے بھی امیر کر دیے ہیں، میں نے اپنے ہمسایوں کو بھی دینا شروع کر دیا۔ عمل کرو، جو میرے نبی نے حکم دے دیا اس حکم کو اپناؤ۔ آج ہماری ایک عادت ہے، میں بھی بتاتا ہوں جس طرح آپ کو بتایا، میرے پاس کوئی آتا ہے، شاہ جی میرا کاروبار نہیں چلتا ہے میں کیا کروں، اسے یہی عمل بتاتا ہوں کہ ایسے کر اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ وارے نیاری ہو گئے، بڑا رزق اللہ نے عطا فرما دیا واقعی، اور بعض دفعہ کہتے ہیں جی نہیں فائدہ ہوا، بعض اوقات کیا کہتے ہیں نہیں فائدہ ہوا، مجھے تو اتنے دن ہو گئے، 41 دن ہو گیا، مہینہ ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں میرے بھائی، دراصل میں نے آپ کو وہ بتایا جو میرے نبی نے بتایا، اس کو یقین کے ساتھ کرو، اللہ سے اجرت نہ مانگو، عبادت کرو مزدوری نہ کرو۔ ہماری عادت ہے ہم مزدوری کرتے عبادت کم کرتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، مزدوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ کیوں کیا؟ اس کا صلہ مجھے مل جائے۔ نماز کیوں پڑھی؟ میرے وارے نیارے ہو جائیں۔ اور جب نہیں ملتا کوئی تو کہ اتنے عرصے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک کام کیے، مگر ہمارے تو حالات اچھے نہیں ہوئے۔ میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، ایک مثال دے کر، بطور مثال سمجھیے۔ ایک شخص نے کسی شخص کو یہ کہا، مزدور کو کسی آقا نے کہا، یہ باہر مٹی کی ڈیری ہے، اٹھا کر میرے آنگن میں فرش اونچا کرنا ہے، یہ مٹی میرے آنگن میں منتقل کر دے، بتا کتنی رقم لے گا؟ اس نے کہا جی 500 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا نہیں 500 روپے زیادہ ہیں، 100-150 روپے دوں گا، تھوڑی سی مٹی ہے، پوری ٹرالی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں سر ایسے نہیں۔ بحث و تمیز کے بعد 200 روپے پر وہ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے مٹی آپ کے صحن میں آنگن میں ڈالی، آپ نے کہا اس کو برابر بھی کر دے، کہ نہیں جی نہیں میں نے اسے مٹی ڈالنی تھی، برابر نہیں کرنی۔ ہم نے کہا نہیں یار برابر کر۔ اس نے مٹی چلو برابر کر دیا آپ کے کہنے سے، پھر وہ چلا گیا۔ 200 روپیہ آپ نے یا 250 روپے اسے دے دیا، وہ چلا گیا۔ شام کو آیا، دروازہ آپ کا کٹکھٹایا اور آپ سے آ کے کہا کہ بھائی مجھے 50 روپے دے دو، میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے دوائی لانی ہے، تو آپ اس کو دیں گے؟
کیا کہیں گے؟ تو کس لیے کیا لینے آیا ہے؟ جی سر صبح آپ نے مجھے حکم دیا تھا مٹی صحن میں ڈالنے کا، میں نے آپ کے آنگن میں وہ سارا دن مٹی ڈالتا رہا، مجھے دے دیجیے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ تجھے پتہ ہے کہ تو 250 روپے لے گیا ہے، تیری مزدوری میں نے دے دی، اب میں نہیں لوں گا، جا چلا جا۔ اب اسے دیں گے مزدوری اس کی؟ کیوں؟ مزدوری تو پہلے دے، اب یہ کیا مانگنے کے لیے آیا ہے؟ ایک اور شخص تھا، اسے آپ نے کہا یہ مٹی اٹھا کے میرے آنگن میں ڈالو، کیا لوگے؟ کوئی بات نہیں سر، میں پہلے کام کر لوں۔ وہ اس نے کام کیا، مٹی اٹھا کے آپ کے آنگن میں ڈال دی، برابر کر دی، جیسے جیسے آپ کہتے رہے وہ کرتا گیا۔ پھر جانے لگا تو آپ نے کہا پوچھا جیب میں ہاتھ ڈالا، بتاؤ کتنے پیسے؟ حضور کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ میں آپ کا نوکر ہوں، میں نے یہ مٹی اجرت کے لیے نہیں ڈالی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس میں نہیں لوں گا۔ نہیں کچھ پیسے لے۔ جی نہیں میں بالکل نہیں لوں گا۔ آپ نے زبردستی اس کی جیب میں 500 روپے ڈال دیا۔ پھر آپ کو پتہ چلا اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، زیادہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ اس کو 500 روپے مزید دیا ہے، خوش ہو کے دیا ہے۔ بتائیے اگر وہ مزدوری لے لیتا تو آپ یہ دیتے؟ میں یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ رب سے مزدوری طے نہ کر، عمل اس کو راضی کرنے کے لیے کر، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کر کہ مولا جو بھی تو مجھے دیتا ہے الحمدللہ تعالی میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ جنت نماز کے صدقے سے نہیں ملے گی، رب کی رضا کے صدقہ سے ملے گی، میرے نبی کی شفاعت کے صدقہ سے ملے گی۔ یہ نماز تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَحِنُوا، آزما کر دیکھیے، مجھے چاہیے میں بھی آزماؤں، آپ کو چاہیے آپ بھی آزمائیں۔ رب نے یہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، میرے پیر کا، میرے استاد کا، میرے باپ کا، میرے کسی بھی پسندیدہ شخصیت کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا وعدہ صحیح ہے۔ کوتاہی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، غلطی کروں گا تو میں کروں گا، میرا اللہ کا حکم جو بھی ہے وہ صحیح ہے۔ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سستی کرنا نہ غم کھانا، انتم الاعلون، میں رب فرماتا ہوں کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمان لانے والے ہوئے، یقین کام رکھنے والے ہوئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جہان میں کامیابی و کامرانی کی زندگی بسر کریں، یہ مصائب و آلام ہمارا مقدر نہ بنے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ ہماری شامل حال رہیں، تو پھر ہم پہ لازم ہوگا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بلا چون و چرا اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمیں حقائق